محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ریل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ انداز کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، ذاکر تیرے جان نثار، ذاکر تیرے جان نثار، علامہ کے غداروں کو، علامہ کے غداروں کو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سامعین محترم، شکر گزار ہوں قابل صد احترام بھائی عثمان سلطان ایڈوکیٹ صاحب، قابل صد احترام بھائی میاں محمد اطہر صاحب، قابل صد احترام بھائی ذیشان سلطان صاحب، اور انتہائی قابل صد احترام بھائی جناب ابو بکر سلطان صاحب حافظہم اللہ تعالیٰ کا، جنہوں نے آج آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ رب کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سمیت میرے ان بھائیوں کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے مولانا حافظ عبد الرؤوف یزدانی حافظہ اللہ تعالی بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب فرما رہے تھے، اور میرے بعد شیر اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی کا بڑا ہی جاندار، بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی مثالی اور اللہ کے فضل و احسان سے بڑا ہی تاریخی اور آج بڑا ہی انقلابی خطاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین محترم، استحکام پاکستان نفاذ اسلام سے مشروط ہے۔ نفاذ اسلام کے بغیر پاکستان مستحکم نہیں ہو سکتا۔ نفاذ اسلام کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ نفاذ اسلام کے بغیر غربت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ نفاذ اسلام کے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ نفاذ اسلام کے بغیر بحرانوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ نفاذ اسلام کے بغیر عالم کفر پہ غلبہ نہیں پایا جا سکتا۔ نفاذ اسلام کے بغیر ملک کے اندر خوشحالی نہیں آ سکتی۔ نفاذ اسلام کے بغیر ملک کے اندر مفید تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اگر اس ملک کے اندر مفید تبدیلی آئے گی وہ صرف اور صرف نفاذ اسلام سے آئے گی، اور اللہ کے فضل و احسان سے اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان یہ پیغام گلی گلی، کریا کریا، کوچا کوچا، نگر نگر عام کر رہی ہے کہ لوگوں، اگر اس ملک کے اندر استحکام چاہتے ہو
چاہتے ہو، امریکی غلامی کا توق اگر اپنے گلوں سے نکالنا چاہتے ہو، اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کیا آپ کو نفاذ اسلام سے اتفاق نہیں ہے؟ کیا آپ اس ملک کے اندر نفاذ اسلام نہیں چاہتے؟ اگر چاہتے ہیں تو پھر نفاذ اسلام کا نعرہ بآواز بلند کیجئے۔ اس ملک کے اندر اگر تبدیلی آئے گی تو کس سے آئے گی؟ نفاذ اسلام سے آئے گی۔ اور نفاذ اسلام کے لیے کوشش کس نے کرنی ہے؟ مودی نے کرنی ہے، نواز شریف نے کرنی ہے، عمران خان نے کرنی ہے۔ اہل حدیثوں، اس ملک کے اندر نفاذ اسلام کی کوشش اور کاوش صرف اور صرف اہل حدیث کو کرنی ہے، اس لیے کہ اگر آج اسلام اپنی اصلی شکل و صورت میں کسی کے پاس موجود ہے، وہ صرف اور صرف اہل حدیث ہے اللہ کے فضل و احسان سے۔ وہ کون ہیں؟ اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیثوں، اگر ہم ہی سو گئے، اگر ہم نفاذ اسلام کے لیے نہ نکلے، اگر ہم نفاذ اسلام کے لیے میدان عمل میں نہ آئے، تو پھر اس ملک کے اندر نفاذ اسلام کی آواز کون بلند کرے گا؟ اور یہاں پر بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے، آپ کو بتلانے کے لیے، آپ کی یاد دہانی کے لیے، آپ کی سوچ و فکر کو جگانے کے لیے مجبوراً بتلانا پڑتا ہے کہ اگر آج سے 30 سال پیچھے ماضی میں چلے جائیے، پاکستان کے اندر اگر سب سے زیادہ نفاذ اسلام کے حوالے سے مؤثر اور مضبوط آواز تھی تو وہ علامہ شہید کی تھی۔ وہ کس کی آواز تھی؟ علامہ شہید کی تھی۔ علامہ شہید کی شہادت کے بعد لوگوں نے علامہ شہید کے خون کو بیچا، سینٹ کی سیٹ حاصل کی۔ بھائیو، 22 یا 23 سال گزر چکے ہیں، ایک دفعہ بھی سینٹ کے اندر نفاذ اسلام کی آواز بلند کرنے کی توفیق بولتے نہیں ہو؟ کیا آپ جانتے نہیں ہیں یا آپ کی زبانیں نہیں ہیں؟ 30 سال 23 سال کے اندر آپ نے کبھی اہل حدیث کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والا کبھی اس کے منہ سے نفاذ اسلام کی بات سنی ہے آپ نے؟ آپ نے سنی ہے؟ جس نے نہیں سنی وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جس نے نہیں سنی آواز بلند کرے۔ 23 سال سے اہل حدیث کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والا سینٹ میں موجود ایک دفعہ بھی نفاذ اسلام کے حوالے سے بل کرنے کی جرت ہے۔ لیکن نواز شریف کو بچانے کے لیے بغیر جوتوں کے اسلام آباد سے راوی روڈ تک جلوس میں شامل رہے۔ صرف شامل ہی نہیں رہے، مجھ سے پہلے عبدالرؤف یزدانی صاحب فرما رہے تھے کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے مجرا ہوا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نیٹ کھولیے، دیکھیے، مرکز اہل حدیث 106 راوی روڈ لاہور کے مین گیٹ کے باہر گیٹ بند کر کے گیٹ کے آگے سٹیج لگایا گیا، اس سٹیج کے
لڑکوں کو ڈھول کی تھاپ پہ نچوایا گیا، رقص سرور کی محفل منعقد کی گئی، کس لیے؟ نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے۔ لعنت لعنت کیسے خوش کرنے کے لیے؟ لعنت 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 اہل حدیثوں کہاں سو گئے ہو؟ کہاں ہے شیوخ الحدیث؟ کہاں علماء کرام کی جماعت؟ کہاں ہے حق کی بات کرنے والے؟ اب تم کیوں نہیں بولتے؟ یہ الزام ہم نے تو نہیں لگایا، اور یہ کام ہم نے تو تم سے نہیں کروایا، ہمارے کہنے پہ تو نہیں کیا۔ بتلاؤ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ مسلک کے نام کو تم نے نیلام کیا ہے؟ کیا ان لوگوں کا مواخذہ محاسبہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اب بتلاؤ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور پنڈال کے لوگوں، آج تم نے اعلان کرنا ہے، آج ہم نے برات کا اظہار کرنا ہے۔ جو لوگ مدینے والے کی محبت سے زیادہ کسی دنیا دار کی محبت اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، وہ اہل حدیث کا نمائندہ وہ تمہاری نمائندگی کا حق نہیں رکھتا۔ ہماری نمائندگی وہ کر سکتا ہے، اہل حدیث کی نمائندگی کا حق اسے حاصل ہے جس کا سینہ مسل کی غیرت سے لبریز ہو، جس کا سینہ مسل کی غیرت سے لبریز ہو۔ کوئی بغیرت اہل حدیث کی نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں نکلے ہیں؟ لوگوں، اس رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہمارے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے، ہمارے کوئی ذاتی مقاصد نہیں ہے، ہمارے اس چیز سے کوئی ذاتی مفادات وابستہ نہیں ہے۔ ہماری صرف اور صرف ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی خواہش ہے کہ یہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، جس لا الہ الا اللہ کے لیے علامہ شہید نے اپنا خون دیا تھا، حبیب الرحمن یزدانی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، محمد خان نجیب نے جس کلمے کے لیے اپنی جوانی پیش کی تھی، ہم اس کلمہ طیبہ کی اس ملک کے اندر بالادستی چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اٹھا کے جو اہل حدیث ہے، نعرہ تکبیر، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، قربان سے رشتہ کیا؟ مولانا منظور سے رشتہ کیا؟ نعرہ تکبیر۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آج ہمارا پیغام آپ نے نوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہمارا مقصد، ہماری تگودو، ہماری جد و جہد صرف اور صرف نفاذ اسلام کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ بولو۔ نفاذ اسلام کے لیے ہے۔ اگر آپ بھی اس ملک کے اندر نفاذ اسلام چاہتے ہیں، کتاب و سنت کی بالادستی چاہتے ہیں، اعلاء کلمت اللہ چاہتے ہیں، احیاء سنت رسول اللہ چاہتے ہیں، پھر آؤ مولانا منظور صاحب کا ساتھ دو۔ اور یہ شیر اسلام حضرت مولانا منظور صاحب سے واقف ہو، ان سے بڑھ کے کس کے اندر مسل کی غیرت اور حمیت ہو سکتی ہے؟ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جانتے ہیں، شیر اسلام کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جو گالیاں دی جاتی ہیں،
کیا گالیاں دینے والے وہ مسلکی نمائندگی کا حق رکھتے ہیں؟ آج اس سٹیج سے یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے گالی کے جواب میں گالی کے جواب میں گالی، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میرے مسلک کی بدنامی ہوتی ہو، جس سے میرے مسلک پہ آ جاتی ہو۔ ہم نے بھائیو جذبات میں آ کے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ اور یہاں پر عتیق الرحمان اظہر صاحب موجود ہیں، جانتے ہیں یہ کس قسم کی قربانیاں ہیں۔ اگر ان قربانیاں آپ جاننا چاہتے ہیں، عتیق الرحمان اظہر جیسے نوجوان سے پوچھئے کہ تو نے اس مشن کے لیے کیا قربانی دی ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اسلاف کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بھائیو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس نہ ریال ہے نہ وزارت ہے، ہمارے پاس نہ ریال نہ وزارت، صرف اور صرف نفاذ اسلام کا مشن ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و احسان سے نفاذ اسلام کے ساتھ محبت کرنے والے، مسلکی غیرت اور حمیت رکھنے والے آج الحمدللہ ہمارے قافلے میں موجود ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں، ہر ضلع، ہر تحصیل اور ہر شہر کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے فضل و احسان سے دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اہل حدیثوں، آج آپ سے یہ بھی وعدہ کرنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے مسلک کے مذہبی اور سیاسی تشخص کو منوا کے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج آپ جانتے ہیں ہمارے کسی خطیب پہ FIR ہو جاتی ہے، پھر وہ بیچارہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے اہل حدیث کی عزت کو، ہم نے اہل حدیث کے تشخص کو، ہم نے اہل حدیث کی سیاسی حیثیت کو، ہم نے اہل حدیث کی مذہبی حیثیت کو انشاءاللہ تعالی منوا کے دم لینا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم نے 2018 کے الیکشن میں بھرپور حصہ لینا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے سودی نظام کو تحفظ فراہم کیا ہے، آپ جانتے ہیں 1999 کے اندر سپریم کورٹ نے سودی نظام کے خاتمے کے لیے حکم جاری کیا۔ میاں نواز شریف صاحب اس حکم کے خلاف اسٹے لے کے آئے، آج تک وہ اسٹے چل رہا ہے۔ قادیانیوں کو نوازا گیا ہے، قادیانیوں کے نام پہ سکول اور کالجز کے اندر حالوں کے نام رکھے گئے، اور آج بڑی تیزی کے ساتھ انہیں مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ملک کے اندر جب تک اہل حدیث زندہ ہے، ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکیداری کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کرو گے کہ نہیں؟ اور ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکیداری کرنے کے لیے تیار ہو؟ نفاذ اسلام کے لیے میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہو؟ نفاذ اسلام کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو؟ خون دینے کے لیے تیار ہو؟ اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے قربانی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی توحید اور نبی کی سنت کی بالادستی کے لیے آپ سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔